جی السلام علیکم دوستو. آج کل جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ یہی کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اب عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا کام ہی ہر وقت نیگیٹیوٹی پلانا ہے, ان کو میں کہوں گا نو مین. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ہمت دکھاتے ہیں, تھوڑا سوچتے ہیں, تھوڑا اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو, اور بے شک ان کی ویژن کلیئر نہ ہو لیکن وہ تھوڑا اینالائز کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا پازیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں ہر چیز میں. ان کو میں کہوں گا یس مین. اب آپ دیکھیں عمران خان کی پوری لائف کو, تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ پہلے جب وہ کرکٹر بننا چاہ رہا تھا تو سارے کہتے تھے کہ تمہارے کزنز تو بہت بہتر تھے, تم تو جو ہے وہ اتنے اچھے کرکٹر نہیں ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایچ کی کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے, لیکن ہی واز ناٹ دا بیسٹ کرکٹر. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی انگلینڈ میں تو اس میں ان کا سوئنگ اتنا اچھا نہیں تھا, اور وہ فاسٹ بالر بننا چاہتے تھے لیکن ان کا آرم جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. پھر انہوں نے اس کو پوری گرمیوں میں کھیل کے اور انہوں نے لوگوں کو ثابت کیا کہ میں ایک فاسٹ بالر بن سکتا ہوں. اور پھر نہ صرف وہ فاسٹ بالر بنے بلکہ وہ ایک ایسے بالر بنے اور ایسے بیٹسمین بنے اور ایسے آل راؤنڈر بنے کہ دنیا اس کو یاد رکھتی ہے. اور پھر جب وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آئے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کیا حال تھا آپ کو پتا ہے. وہاں پہ جو انہوں نے ایکشنز لیے اور پھر نیوٹرل امپائرز لے کے آئے, اور پوری دنیا میں عمران خان کا کرکٹ میں ایک نام ہے اور رہے گا. اور جب تک دنیا نیوٹرل کرکٹ کو یاد رکھے گی اور کرکٹ کی ایک نئے انداز کو یاد رکھے گی, نئی سوئنگ کو یاد رکھے گی, نئی لیڈرشپ کو یاد رکھے گی جس نے نشستہ ثانیہ کی کرکٹ کی, تو عمران خان کا نام لیا جائے گا. اسی طرح پھر جب عمران خان نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیتوں گا تو کوئی کرائم نہیں تھے, کوئی کسی طرح کی وہ ٹیم تھی نہیں کہ ورلڈ کپ جیت سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ مصمم ارادہ تھا, اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ چونکہ میرا ہسپتال بننا ہے. اس وقت شوکت خانم کی بنیاد ڈالی جا چکی تھی. انہوں نے کہا کیونکہ میرا ہسپتال بننا ہے اور مجھے یہ ورلڈ کپ لے کے آنا ہے, کیونکہ اس ورلڈ کپ نہیں میرا ہسپتال بنانا ہے. آف کورس اگر وہ ورلڈ کپ نہ جیتتے تو وہ اتنے بڑے سٹار نہ بنتے, اور کون ان کی بات سنتا. تو انہوں کو یہ ویژن تھی کہ میں ورلڈ کپ لے کے آؤں گا, اتنا بڑا دنیا کا سٹار بنوں گا, اور پھر میں کرکٹ کو چھوڑ کے پوری کی پوری اپنی توجہ جو ہے وہ شوکت خانم کی طرف لگاؤں گا. تو دیکھیں وہ جو سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ جتنے فلانتھروپسٹ ہیں وہ کہتے تھے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا زبردست ہسپتال پاکستان میں بنے, اور پھر بن گیا اور وہ چیریٹی پہ چلے. یہ پاسبل لگتا ہی نہیں تھا, لیکن کیا پاسبل ہوا یا نہیں ہوا. اس کے بعد آ جائیں نمل بنانے کی انہوں نے کوشش کی. ہر کوئی کہتا تھا کہ اس ویرانے میں یہاں کلر ہے, یہاں کی زمین بالکل تھور سے بالکل یہاں بہت برا حال ہے, اور کوئی یہاں پہ آنے والا نہیں ہے, کوئی ٹریفک نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور یہاں تم ایک اچھی یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہو, اور یونیورسٹی بھی ایسی جس کی آکسفورڈ کے ساتھ اور بریڈفورڈ کے ساتھ اور بڑی بڑی یونیورسٹی کے ساتھ وہ کولابریشن ہو. کیا تم دیوانے ہو؟ لیکن کیا وہ دیوانے کا خواب پورا ہوا یا نہیں ہوا, اور ابھی تک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. پھر آ جائیں القادر پہ. القادر پہ بھی سارے کہتے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ مولویوں والی بات شروع کر دی ہے عمران خان نے. لیکن وہ کہتا رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بچے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح سمجھیں, اور زندگی کو سمجھنے کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کو پڑھیں بلکہ ان کو اس طرح امرس کریں, اس کو ایسے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا, جیسے ایکچولی پھر عمران خان بھی سمجھ رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان واز ناٹ دس عمران خان بیفور. عمران خان کی زندگی ایسی زندگی نہیں تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو وہ ایک مرد مومن ان کی زندگی میں آیا جس نے ان کی زندگی پلٹ دی. جو ہو یقین پیدا, تو ایک ایسا ان کے ہاں یقین پیدا ہوا. انہوں نے علامہ اقبال کو پڑھا, انہوں نے رومی کو پڑھا, انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا, اور دنیا کی تاریخ کو پڑھا, اور ان کو اندازہ ہوا کہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بدونز کو اٹھا کے اور دنیا کا لیڈر بنا دیا تھا. اگر ایسا ہو سکتا ہے, اور اگر وہ میسج آج بھی زندہ ہے اور قرآن آج بھی زندہ ہے, تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کی تقدیر, بلکہ دنیا کے مسلمانوں کی تقدیر, بلکہ دنیا کے نوجوانوں کی تقدیر نہ بدل سکے. تو پھر انہوں نے آف کورس تحریک انصاف بنائی تاکہ انصاف ہو سکے, کیونکہ انہوں نے سارے ملکوں کو پڑھ کے تو یہ اندازہ لگا دیا تھا کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر کوئی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا. جہاں انصاف نہیں ہے وہاں پہ کبھی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, اور جہاں انصاف ہے وہاں سٹیبلٹی بھی آئے گی, وہاں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی آئے گی, اور وہ قوم آگے بھی بڑھے گی. یاد رکھیں موریلٹی اینڈ انصاف جو ہیں, یعنی اخلاق اور انصاف, یہ دو چیزیں ایسی ہیں
جو کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو اور قوموں کو بناتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ دنیا جان کی طاقت لے آئے. فرعون کے پاس کیا دنیا کی طاقت نہیں تھی؟ قارون کے پاس کیا دنیا کی طاقت نہیں تھی؟ حامان کے پاس دنیا کی طاقت نہیں تھی؟ لیکن دیکھیں وہ قومیں تباہ ہو گئیں. اور آپ یاد رکھیں کہ جب تک رول آف لا، انصاف، اور جب تک آپ کے ہاں اخلاق، یہ دو وہ چیزیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں میں پیدا کی. انصاف دیا اور اخلاق پیدا کیا. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو عمران خان آپ میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اور پھر اسی پہ اس نے ایک پی ٹی آئی پارٹی بنائی. پہلے کچھ نہیں ملا، پھر 1 سیٹ ملی، پھر 18 سیٹیں ملی، پھر پرائم منسٹر بنے. ہر وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو کیا پاسبل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کو کہتے ہیں یس مین. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کی تقدیریں بدلتے ہیں، جو نو کو یس میں بدلتے ہیں. اور وہ کبھی اس چیز پہ آمادہ نہیں ہوتے کہ آپ ہار قبول کر لیں. وہ عمران خان کہتا نہیں ہے کہ اس وقت تک ہار نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ہار کو قبول نہیں کر لیتے. تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر عمران خان جو ہے وہ اب کیا کرے گا، کیسے بدلے گا تقدیر؟ اور وہ یہی کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنی ہار قبول نہیں کرنی. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے. وہ نہیں عن المنکر کا سبق پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جتنی مرضی بھی لائنیں ریڈ لائن لگا دیں، وہ ریڈ لائن وہ جو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ میں کسی فرعون کو مان لوں؟ جو میری زندگی دنیا میں ہے اور جو نہیں ہے، جو رات، وہ کبھی نہیں آنی. تو اس لیے وہ آپ سب کو بھی یہ کہتا ہے کہ خوف کے بت توڑو. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اس وقت تک ہار قبول نہیں کہو جب تک کہ آپ ہار قبول نہیں کریں گے. اللہ پہ آپ یقین رکھیں گے، صبر کریں گے، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. یہ اس کا ایمان ہے. کیوں اس نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا؟ سارے کہتے تھے پوری دنیا کی قومیں ہیں جو ہیلتھ کارڈ دینا چاہتی ہیں اور نہیں دے سکتی، اور پاکستان جیسے ملک میں اس نے ہیلتھ کارڈ دیا. اس نے لنگر خانے بنائے. اس نے دنیا جہان کے لوگوں کو اس وقت مصیبت پڑی ہوئی ہے انوائرمنٹ کی، اس نے اتنے ٹریز لگا کے اور آپ کا انوائرمنٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اس نے آپ کے ڈیم نہیں تھے، ڈیم بنانے کی کوشش کی. اس نے آپ کو دنیا میں اٹھانے کی کوشش کی. اس نے اسلامک فوبیا کے لیے دن مقرر کروا دیا. اس نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے تھے ان کو روکنے کے لیے قانون بنوا دیا. اس نے ہر وہ کام جو پاسبل نہیں تھا وہ پاسبل کیا. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ گھبرائے نہیں اور آپ نے اپنا ایمان رکھا اور صبر کیا تو یہ جو ناممکن کام ہے، یہ جو آپ 79 ایئر سے 78-69 سالوں سے آپ پھنسے ہوئے ہیں اس پوری آمریت میں، اس آمریت سے بھی عمران نہیں آپ کو نکالنا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، آج آپ قبول نہیں کرتے لیکن عمران ہے، اللہ نے پیدا ہی اس کو ایسا کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور پھر وہ صبر سے اور ایمان سے ثابت کرتا ہے اور اللہ کی جو ہے وہ مدد بھی آتی ہے. جس طرح وہ ناممکن ممکن ہوئے اس طرح یہ ناممکن بھی ممکن ہوگا. بس آپ نے یہ کرنا ہے، اے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بی آپ نے اپنا اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، اور سی اگر آپ عمران خان کو مرشد کہتے ہیں تو جس طرح کا اس کا ایمان ہے اس طرح کا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں اور یہ بلیو کریں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا مولا ہے، وہی مددگار کافی ہے، وہی وکیل کافی ہے. اس کا ورد کیا کریں اور جب کوئی باہر نکلے اس کے ساتھ باہر نکلیں، جب کوئی بولے اس کے ساتھ آواز بنائیں. چاہے آپ اندر بیٹھے ہوں یا باہر نکلے ہوں، آپ حق کا ساتھ دیتے رہیں اور ہار کو کبھی قبول نہ کریں. یہی آپ کا مرشد کا طریقہ ہے. اور اسی طرح وہ نو کو یس میں بدلتا ہے کیونککہ نو ایزی آنسر ہے. نو کو یس میں بدلنا یہ ہوتا ہے لیڈر. اور آپ میں سے ہر کسی کو عمران خان ایک لیڈر بنانا چاہتا ہے. جس طرح رسول اکرم نے اپنے صحابہ کو اٹھایا تھا اس طرح وہ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے اور اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کیونکہ وہ آقا کا غلام ہے اور اسی رستے کو، اسی ریسپی کو چلا رہا ہے. اور اسی ریسپی سے جیسے وہاں لگتا تھا ناممکن اور وہ ممکن ہوا، اسی طرح یہاں پہ بھی ممکن ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ممکن ہوگا. دل برداشتہ نہ ہو. کریں دل برداشتہ ہونا ایک زندگی کی علامت ہے یہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھا کریں. اپنے مرشد کی بات کو گھبرانا نہیں ہے، یاد رکھا کریں. اللہ آپ کو ضرور آپ کو مدد کرے گا اور آپ کو دکھائے گا
اور آپ کو دکھائے گا کہ وہ کل جا حق کا وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب دیکھیں گے کہ حق انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. بس آپ نے گھبرانا